صلوات پڑھیں محمد والد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین. آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ آل عمران آیت نمبر 9 تک تمام کیا تھا. آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 اور اگلی چند آیات کی پہلے تلاوت اور اس کے بعد جس قدر ممکن ہوا ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. البتہ آج کے اس درس میں چند روایات احادیث آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جن کا موضوع ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے اور ان کی پاکیزہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے خلاف قرآن روایت کو، حدیث کو قبول نہ کرنے. تو اس کے بارے میں تقریباً ایسے تو اگر ٹوٹل کہوں تو 35 روایات ہیں، البتہ اصل حقیقت میں 35 سے بھی زیادہ، لیکن ان میں سے چند احادیث اور روایات کو آج کے اس درس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. صلوات پڑھیں محمد والد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد والد. سورہ آل عمران آیت نمبر 10 سے ہم نے جیسا کہ عرض کیا شروع کرنا ہے. آیت نمبر 9 تک ہم تمام کر چکے. آپ کو یاد ہوگا اس قدر ممکن تھا تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 7 پر، جس میں آیات محکمات اور آیات متشابہات کا ذکر تھا. ہم نے ان کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی. اسی طرح فتنہ
اور تعویل کے معانی بھی بیان کیے، اور پھر آیت نمبر 8 میں انہی راسخون فی العلم کی جو دعا ہے کہ اے پروردگار ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، یقیناً تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ جو آیت نمبر 7 میں فرمایا تھا کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ فتنے اور تعویل کے لیے متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، اور راسخون فی العلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ٹیڑھا پن ہمارے دلوں میں پیدا نہ فرمانا کہ ہم بھی اس فتنے اور اس کی غلط تعویلوں کی طرف جائیں۔ اور پھر آیت نمبر 9 میں ان کا کلام، ان کی دعا ان الفاظ میں تمام ہوتی ہے راسخون فی العلم کی: ہمارے رب بلا شبہ تو اس روز سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یعنی تو نے جو وعدہ کیا ہے قیامت کے دن کا، حساب کتاب کے دن کا، حتماً تو نے اے پروردگار اس دن میں سب لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو راسخون فی العلم ہے ان کا کیونکہ ایمان راسخ ہے قیامت کے دن پر، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوگا اور وہ آیات متشابہات سے فتنہ اور تعویل کی طرف جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے اور اللہ کی طرف سے اس جرم کی اور اس خرابی کی سزا پائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ان کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کی، انکار کرنے والوں کی، جنہیں قرآن مجید کافر کہتا ہے، کفر، ان کی سزا بیان کرتا ہے۔ یعنی یہی جو راسخون فی العلم کہہ رہے کہ پروردگار تو سب کو جمع کرے گا اس دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو یہاں پر ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر گویا اس دن کی طرف اشارہ کیا کہ جس دن وہ دن آئے گا تو جنہوں نے اللہ کی باتیں نہیں مانی ہوں گی، انکار کیا ہوگا، اس ہدایت پر نہیں چلے ہوں گے، پھر ان کو نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی اور نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے۔ یہ اولاد اور مال آج بھی ہے ایسا ہی، لیکن خاص طور پر اس عرب معاشرے میں جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ دونوں چیزیں، مال اور اولاد، جس کے پاس بھی زیادہ ہوتے تھے اس کی خوش نصیبی تصور کیے جاتے تھے اور اس کی طاقت کا سرچشمہ یہ چیزیں تصور کی جاتی تھیں۔ تو آیت نمبر 10 میں فرمایا ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر اختیار کیا۔ یہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکے، پھر ایک دفعہ تکرار کر دیں، اشارہ کر دیں۔ اگر آپ غور فرمائیں، کفروا انہوں نے کفر کیا، یعنی خود کچھ کیا انہوں نے، بغیر کچھ کیے انسان کافر نہیں ہوتا، وہ حق کا انکار کرتا ہے جب حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے، یا یہ کہ حق اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ سننے سے ہی انکار کر دے۔ یہ دونوں رویے جان بوجھ کے انسان اختیار کرتا ہے، اسی کو کفر کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو اور وہ کافر ہو جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین کفروا، یہ فعل ہے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نہ مانا، جنہوں نے انکار کر دیا، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز
کام نہیں آئیں گے ان کے بارے میں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سامنے شیئن کچھ بھی. یعنی یہ مال اور اولاد جس کو انسان دنیا میں بہت اپنی طاقت اور سپورٹ سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تاکیداً یہ فرما رہے کہ قیامت کے دن یہ کچھ بھی کام نہیں ہے. کس کو؟ جس نے مثلا خود کفر اختیار کیا، نہ مال نہ اولاد. اور پھر کیا ہوگا؟ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے. وقود ایندھن کو کہا جاتا ہے، جیسے مثلا لکڑیاں لائی جاتی ہیں، ان سے آگ جلائی جاتی ہے. جس چیز کو بھی بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے وہ عربی زبان میں وقود کا لفظ اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. یہ قرآن نے چند جگہوں پر تعبیر استعمال کی ہے، اور یہ اور زیادہ شدت بتانے کے لیے. یعنی آگ انہیں جلائے گی، اور گویا ان کے بدنوں کے ذریعے ان کے بدن ان کے جسم ایندھن کا کام کریں گے اس آگ کو جلانے کے لیے. جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اموال و اولاد انہیں اللہ سے ہرگز کچھ بھی بے نیاز نہیں بنائیں گے، اور یہ لوگ دوزخ کے ایندھن ہوں گے. انہوں نے ترجمہ کیا بے نیاز. یہ جو لفظ ہے لن تغنیہ، غنی کا لفظ بھی اسی سے. غنی کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز کو. اپنے اصل اور حقیقی معنی میں غنی فقط اللہ ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی در حقیقت بے نیاز ہے. لیکن دنیا میں مالدار آدمی کو بھی غنی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اپنے مال کے ذریعے اس ضرورت کو پوری کر لے. یعنی اس کا مال اسے اس باقیوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. وہ خود اپنی ضرورت مال کے ذریعے پوری کر لیتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات اس کی اولاد اس کے کام آتی ہے، اگر خود وہ ضعیف ہو یا کمزور ہو تو مال اور اولاد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اس کو بے نیاز کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا کہ قیامت کے دن نہ مال نہ اولاد، ان میں سے کوئی بھی ذرہ برابر بھی اسے بے نیاز نہیں کرے گا. یعنی اللہ اس کا حساب لینا چاہے اور وہ مال دے کر یا اپنی اولاد کے ذریعے سامنے کر دے اور اس حساب کتاب سے بے نیاز ہو جائے، اللہ کی پکڑ یعنی اس پر نہ آئے. تو یہ اس معنی میں استعمال یہ لفظ کیا جاتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے ان کے اموال و اولاد انہیں اللہ سے ہرگز کچھ بھی بے نیاز نہیں بنائیں گے. یعنی اللہ ہی نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہوگا، نہ کہ مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے فیصلے سے وہ بچ جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت نمبر 11 کَدَأْبِ آلِ فرعون. آل فرعون کے دعب، یہ دال حمزہ اور بے. دعب کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں ہم کہیں فلان شخص کی یہ عادت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، اس کی یہ روش ہے، یہ معنی. کسی کا دعب یعنی اس کی روٹین، اس کی روش، اس کا طریقہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آل فرعون کے طریقے کی طرح، آل فرعون کی روش کی طرح. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں کے طریقے اور روش کے نتیجے میں جو کچھ ان کے ساتھ کیا، ان کافروں کے ساتھ بھی جو اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں وہی طریقہ ہوگا. جب ان کا طریقہ آل فرعون والا طریقہ ہے یعنی انکار کا، ان الذین کفروا والا،
فرعون کی قوم نے بھی یہی کیا تھا موسیٰ کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اگر یہ آج کے کافر جو رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں اگر یہ بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے تو پھر ان کے بارے میں اللہ کا طریقہ بھی وہی ہوگا، بالآخر یہ بھی گرفت میں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، آل فرعون اور جو لوگ ان سے قبل تھے، فرعون سے پہلی قومیں جو اپنے انبیاء کے انکار کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو، ان کا طریقہ کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، جھٹلا دیا انہوں نے ہماری آیات کو، فأخذهم اللہ بذنوبہم، فأخذهم اللہ تو پکڑ لیا اللہ نے ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، ذنوب ذنب کی جمع ہے، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، تو اللہ نے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو گرفت میں لے لیا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ شدید عقاب کرنے والا۔ عقاب کسے کہتے ہیں؟ لیکن اردو میں عقب کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ عقاب یعنی کسی بھی کام کے پیچھے پیچھے جو اس کا نتیجہ آ رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر مراد گناہوں کے پیچھے پیچھے آنے والا ان کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بڑا شدید اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے، شدید معاقبہ کرتا ہے گناہ کرنے والوں کو۔ ترجمہ اس طرح سے کیا بلاغ القرآن میں آیت نمبر 11 کا، ان کا حال بھی فرعونیوں، اب انہوں نے آل فرعون کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ فرعونیوں۔ آل کا لفظ بنیادی معنی ایک ہی ہے لیکن استعمالات مختلف ہیں۔ بعض اوقات قوم کو آل کہتے ہیں، بعض اوقات قوم یعنی جو فالورز ہوتے ہیں ان کو بھی بعض اوقات آل کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات خاص افراد کو، خاندان کے افراد کو بھی آل کہا جاتا ہے۔ تو پتہ کیسا چلتا ہے؟ استعمال سے پتہ چلتا ہے۔ جس جملے میں کئی لفظ ایسے ہیں، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض لفظ جو مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہیں، کسی جملے میں وہ کس معنی میں آئے خود اس وہاں پر ان کا استعمال اور جملے کی ترکیب وہ اس زبان کو جاننے والے کے لیے واضح کر دیتی ہے کہ یہاں پر یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا۔ انہوں نے دأب کا ترجمہ حال کیا ہے، جبکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دأب کا معنی کیا ہوتا ہے، اور آگے پھر وضاحت فرمائی، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ آیت نمبر 12، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے لِلَّذِينَ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اب اوپر والی آیات کا ترجمہ اور جو نکات بتائے گئے آپ کے ذہن میں رہے، وہ بتا کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ اب انہیں بتا دیجئے جو کفر اختیار کر رہے ہیں کہ عنقریب کیا ہونے والا ہے، اور جیسا قرآن نے بتایا ویسا ہی ہوا۔ قرآن مجید مجموعی طور پر خود معجزہ ہے، اور اس کے اندر یعنی اپنے جملوں کے، اپنی آیات کے، ان کی ترکیب کے اعتبار سے، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اور اس کے معجزہ ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ چند مقامات پر قرآن نے اللہ کے نبی کو کچھ خبریں دی آئندہ کے بارے میں کہ عنقریب ایسا ہو جائے گا، اور جب وہ خبریں دی تو اس وقت مسلمان بہت کمزور تھے،
اور جن کے بارے میں خبر دی گئی کہ مسلمان ان پر فتح پا لیں گے وہ طاقتور تھے، عدد کے اعتبار سے بھی اور اسلحے وغیرہ کی طاقت کے اعتبار سے بھی، لیکن ہوا بالکل اسی طرح جس طرح قرآن مجید نے خبر دی۔ یہ آیت بھی انہی میں سے ایک ہے، یہ اور اس سے اگلی آیت نمبر 12 سورہ آل عمران کی، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، سَتُغْلَبُونَ، بہت جلد مغلوب ہو جائیں گے، بہت جلد۔ یہ سین اصل میں تغلبون فعل ہے، اس پر سین کا یہ جو لفظ آیا ہے یہ بہت جلد کے معنی میں ہوتا ہے۔ ایک یہ سین اور ایک بعض اوقات سوف کا لفظ آتا ہے، سوف تعلمون، سیعلمون، سوف یعلمون، یہ دونوں لفظ سین بھی اور سوف بھی جب فعل سے پہلے آتے ہیں تو اس کے معنی میں کیا اضافہ کر دیتے ہیں؟ ان قریب، بہت جلد۔ اور سین اور سوفا دونوں کے معنی میں فرق کیا ہے؟ سین میں جلدی یعنی بہت ہی جلدی، سوفا میں جلدی لیکن سین کے مقابلے میں کم، اگر ان دونوں میں فرق کرنا۔ بہرحال دونوں ان قریب اور بہت جلد کے معنی میں آتے ہیں۔ ستغلبون، بہت جلد تم پر غلبہ پا لیا جائے گا۔ اے رسول ان کافروں کو بتا دو کہ تمہارا ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا، یہ دنیا میں اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تحشرون محشور کیا جائے گا ان کو، تم لوگوں کو، إِلَىٰ جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف۔ یعنی دنیا میں بھی مغلوب ان قریب ہونے والے ہو تم، اور دنیا کے بعد جہنم کی طرف محشور ہونے والے ہو تم۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بئس برا کے معنی میں آتا ہے۔ نعمہ، توجہ فرمائیے، یہ دو لفظ ہیں، ایک نعمہ اور ایک بئس۔ آپ نے سنا ہوگا نعم المولا و نعم النصیر، قرآن کی آیت ہے، بہترین، کتنا زبردست مولا ہے اور کتنا زبردست مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں فرمایا۔ اسی طرح اس کا اپوزٹ معنی ہے بئس کا، کتنا برا، کتنا بدترین۔ تو جہنم کا ذکر کیا، فرمایا وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ مہاد کا لفظ مہد سے ہے، مہد جسے بچے کا گہوارہ بھی کہتے ہیں، ٹھکانے کے معنی میں، ریسٹ پلیس، آرام گاہ۔ تو یہاں پر گویا کہ ایک قسم کی چبھتی ہوئی دھمکی ہے کہ تمہاری آرام گاہ اور تمہارا گہوارہ جو ہے وہ کتنا برا ہے جہاں پہ تم نے جانا ہے، اور تمہیں محشور کیا جائے گا جہنم۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اے رسول جنہوں نے انکار کیا ہے ان سے کہہ دیجئے تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کے نیچے اس کا جو شان نزول بیان کرنے میں حاشیے میں لکھا گیا، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ میں بلاغ القرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ آیت جنگ بدر میں قریش کی شکست فاش کے بعد نازل ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو بازار قینقاع میں جمع کیا۔ بنو قینقاع ایک قبیلہ ہے، گویا ان کا بازار بھی تھا کوئی، وہاں جمع کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی جنگ بدر کے بعد۔ نیز انہیں تنبیہ کی کہ کہیں ان کا حشر بھی وہی نہ ہو جائے جو قریش کا ہو۔ یہودیوں نے کہا ہم قریش کی طرح فنون حرب سے نابلد نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے جنگجو ہیں، ہم قریش کی طرح نہیں ہیں جنہیں جنگ لڑنا نہیں آتا، جس دن ہمارے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کو انہوں نے گویا جواب دیا، ہمارے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی تو آپ ہماری طاقت دیکھ لیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ۔ آپ دیکھیں قرآن ویسے انہیں اہل کتاب کہتا ہے، لیکن جب وہ انکار کرتے ہیں تو کافر کہہ دیتے ہیں۔
اور کئی مقامات پر یہ تعبیر آئی ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی آپ دو کیٹیگریز بنائیں، اللہ کے نبی اپنا پیغام سنا رہے ہیں اور کچھ ابھی سمجھنے کی کیفیت میں ابھی تک بات ان پہ واضح نہیں ہوئی، اور کچھ نے بات پہنچنے کے بعد انکار کر دیا، تو ان کو اللہ ان سے جدا کرتا ہے، انہیں کہتا ہے الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر دیا۔ بس آپ اس کے معنی کو سمجھے، کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے اہل کتاب تھے، اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا، نہیں مانا، اب کفر کی ڈگری جو ہے وہ ان کو مل گئی، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے سے جنگ ہوئی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، ایسی باتیں کی، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو جو انکار کر رہے ہیں آپ کی بات کا، ان قریب مغلوب ہو جائیں گے، اور مغلوب ہو گئے، جیسے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے بار بار خیانت کی۔ ایگریمنٹ تھا مدینہ کے تمام لوگوں کے ساتھ، یہود کے ساتھ رسول پاک کا، کہ مدینہ کے دفاع کے معاملے میں اور مدینہ کے اندر جو مل جل کے امن و امان کے ساتھ رہنا ہے، میثاق مدینہ معروف ہے جو ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن ان کے دلوں میں عجیب بغض تھا رسول پاک، اور اس بغض کے اسباب ہم پہلے سے پارے میں اللہ نے پہلے جز میں قرآن کی تفصیل سے سورہ بقرہ میں بیان کی۔ ایک تو یہ کہتے تھے کہ یہ بنو اسماعیل میں سے نبی کیسے آ گئے، جبکہ نبی تو ہمارے ان میں سے آتے۔ اسی طرح ایک اور شدید جو سبب بنا اللہ کے نبی کی مخالفت کا ان کا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی جو باتیں بتاتے تھے وہ ان کے عقائد اور نظریات کو رد کرتی۔ تو آج بھی اگر کوئی ایسا آ جائے کہ جو اللہ کا نمائندہ، مثلا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور باتیں ایسی کرے جو مثلا ہمارے نظریات کے خلاف ہیں، اسلام کے کئی مسالک ہیں، آج کئی مسلک کے کئی فرقے ہیں، تو جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے انہوں نے ہر مسلک کے پاس جا کے انہی کی طرح تو باتیں نہیں کرنی جیسے بعض خطیب کرتے ہیں، جس کی محفل میں جائیں انہی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام تو ایسے نہیں ہوں گے، وہ تو ایک جیسے اللہ کے نبی نے اسٹریٹ اوے آ کر خالص دین بیان کیا، اللہ کا پیغام، تو وہ بھی بالکل پیور دین بتائیں گے، اور یقینی بات ہے کہ جو قرآن میں ہے وہی بتائیں گے۔ تو چاہے جو بھی مسلک ہو، کیونکہ امام کسی ایک مسلک کے نمائندے کے طور پہ نہیں آئیں گے، کوئی شیعہ یہ سمجھے کہ وہ تو ہمارے سپورٹر بن کے آئیں گے، وہ پوری بشریت کے امام بن کے آئیں گے، اور وہ جو باتیں بیان کریں گے تو وہ بعض لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ جن کے نظریات امام کی باتیں ان کو لگے گی یہ ہمارا تو ہمارے عقیدے کے خلاف بات کر رہے ہیں، جیسے یہودیوں کو لگا اللہ کے نبی کے بارے میں، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب قرآن میں آیات اتری کہ یہ لوگ کہتے ہیں جنت صرف ہماری ہے اور کوئی نہیں جائے گا، اور اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ موت کی تمنا کریں۔ تو اگر آپ یہودیوں کی جگہ پہ جا کے سوچیں، اتنا سخت حملہ ان کے عقیدے پر کریں گے، ان کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ ان کو اللہ کے نبی بہت برے لگتے تھے کہ یہ جو کتاب کہتا ہے مجھ پہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے خلاف اس میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ انہوں نے یہ وجہ بنی بغض کی اور نفرت کی۔ تو اس معاہدے کے باوجود انہوں نے چند بار خیانت کی، اور خاص طور پر جب جنگ خندق ہوئی تھی اس میں اگر ان کا پلان کامیاب ہو جاتا تو انہوں نے کفار سے کہا تھا کہ ہم رات کو تمہارے لیے جگہ پرووائڈ کر دیں گے، تم اندر آ جانا اور شب خون مارنا اور ان کی جڑ کاٹ دینا، ہم بھی تمہاری ہیلپ کریں گے، اور یہ مسلمانوں کے فتنے سے ہم ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ بھی فیصلہ کن اب کام کیا جائے۔ پھر بعض کو قتل کیا گیا اور بعض کو مدینہ بدر کر دیا گیا، پھر یہ چلے گئے اور دوسری جگہوں پہ جا کر
رہنے لگے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جب یہودیوں نے یہ کہا کہ ہمارے سے جنگ ہوئی تو آپ ہماری طاقت دیکھ لیں گے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں ایک صریح پیشگوئی ہے کہ آئندہ بھی جنگیں ہوں گی اور ان جنگوں میں کفار مغلوب ہو جائیں گے اور فتح و نصرت مسلمانوں کی ہوگی۔ آیت نمبر 13 میں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، قد کان لکم یقیناً تمہارے لیے تھی، آیۃ نشانی، علامت، فی فئتین دو جماعتوں میں، فئہ گروہ کو، جماعت کو کہتے ہیں، التقطا جو آپس میں ٹکرائیں، یعنی جنگ ہوئی جن میں، فئتین دو گروہ جو آپس میں ٹکرائے، اشارہ جنگ بدر کی طرف، کہا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، ایک پہلے جو ہو چکا ہے اس میں نشانی موجود ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک فئہ یعنی ایک گروہ اللہ کی راہ میں قتال کر رہا تھا، اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ اور دوسری جو جماعت تھی وہ کافر تھی، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، توجہ فرمائیے گا، وہ جو کافر گروہ تھا وہ مسلمانوں کی جماعت کو، یعنی جب یہ دونوں گروہ میدان جنگ میں ٹکرائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک غیبی مدد کی، اور وہ جو کافر گروہ تھا وہ مسلمانوں کو اپنے سے دو برابر دیکھنے لگا، حالانکہ مسلمان 1/7 تھے ان کا، وہ 1000 تھے، یہ 313 تھے، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک غیبی مدد یہ فرمائی کہ کفار کو مسلمانوں کی تعداد اپنے سے دگنی دکھائی دینے لگی، رأی العین یعنی آنکھ کی رؤیت سے، تھے تو وہ 313 لیکن ان کو وہ گویا 2000 دکھائی دینے لگے، جس کی وجہ سے یہ بد دل بھی ہوئے اور ان کے حوصلے پست بھی ہو گئے۔ سورۃ الانفال میں اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر کیسے ہوئی تھی۔ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر شام سے واپس آ رہا تھا، تو چونکہ انہوں نے لوٹ لیے تھے مسلمانوں کے کاروبار وغیرہ مکہ میں جن مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، تو گویا کہ یہ طے پایا کہ اس قافلے کو لوٹ لیا جائے، جیسے انہوں نے مکہ میں کیا ہے مسلمانوں کے اموال کے ساتھ۔ ابو سفیان کو یہ بات پتہ چلی، اس نے مکہ پیغام بھیجا کہ لشکر لے کے آؤ، کہ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ادھر سے مسلمان بڑھ رہے تھے، ادھر سے وہ پہلے نکل گیا، وہ آگے نکل گیا ابو سفیان، اور اب اس کا دل تھا کہ لڑائی نہ ہو کیونکہ میں تو بچ گیا ہوں، لیکن اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم نے لڑنا ہے، اور یہ سورہ انفال کی آیات ہیں کہ تم ذرا مال غنیمت اور دنیا چاہ رہے تھے، اللہ چاہتا تھا کہ تم لڑو، کیونکہ لڑائی اور جہاد کی وجہ سے طاقت اور اسلام کو تقویت ملے گی ان کفار کے ساتھ۔ تو اس کے بعد پھر آمنا سامنا ہوتا ہے بدر کے مقام پر، مسلمانوں کے لشکر کا جو 313 تاریخ بتاتی ہے، اور کفار جو 1000 تھے۔ اب وہ جو اس سے پہلے جنگ سے گریز کرنا چاہ رہے تھے، سورہ انفال میں اللہ نے بتایا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بہت تھوڑا کر کے دکھایا انہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر بھی جنگ کی خواہش پیدا ہوگی کہ ہم کریں جنگ، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کفار کی تعداد سے دگنا کر کے انہیں دکھایا۔ تو اس آیت میں یہ اشارہ ہے، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی، اور وہ انہیں 2 برابر دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کی رؤیت سے، یعنی آنکھوں کے دیکھنے سے۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی نصرت سے جسے چاہتا ہے۔
ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس بات میں، یعنی اللہ کیسے مدد کرتا ہے کافروں کے خلاف مومنوں کی، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ ان کی کیسے مدد کرتا ہے، اس بات میں لعبرۃ، عبرت ہے۔ عبرت کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ عبور سے، جیسے ہم کہتے ہیں دریا عبور کرنا، فلان عبور کرنا، یعنی تم اس کو دیکھو اور اس کے پیچھے جو نتیجہ ہے اس کو بھی دیکھ لو، اسے کہتے ہیں عبرت لینا۔ یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں خواب کی تعبیر، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، تو تعبیر کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں، یعنی ان جو خواب میں علامات دیکھی ہیں انہیں عبور کر کے حقیقت بتانا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ عبرت کا لفظ اسی سے، عبرت یعنی ایک چیز کو دیکھ کر اس کا اگر میں نے یہ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا، ایسا کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، ایسا نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کو عبرت کہا جاتا ہے، ہم درس عبرت بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس واقعے میں یہ جو بات ہم نے بتائی ہے، لعبرتن، اس میں عبرت ہے، کن کے لیے؟ لأولی الابصار، صاحبان بصیرت کے لیے، جو اندر سے اندھے نہ ہو، جن کو بات سمجھ ہی نہ آتی ہو، ہٹ دھرم نہ ہو، ورنہ جو صاحبان بصیرت ہیں، جو سوچتے سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس داستان میں عبرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے رسول سے گویا وعدہ کر دیا ہے کہ آپ کا انکار کرنے والے عنقریب مغلوب ہو جائیں گے، چاہے وہ مشرکین ہوں اور چاہے اہل کتاب میں سے آپ کا انکار کرنے والے ہوں۔ ترجمہ میں دوبارہ پڑھ دوں، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو باہم مقابل ہوئے ایک نشانی تھی، بریکٹس میں انہوں نے لکھا ہے جنگ بدر کے دن۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، وہ یعنی وہ کفار ان کو یعنی مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی تائید کرتا ہے۔ صاحبان بصیرت کے لیے اس واقعے میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ اس کے نیچے وضاحت کا جو حاشیہ ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ سن 2 ہجری میں واقع ہونے والی جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، جہاں جنگی ساز و سامان اور تعداد وغیرہ کے لحاظ سے مومنین اور کفار میں نمایاں فرق کے باوجود مومنین کو فتح و نصرت حاصل ہوئی، جو ایک معجزہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اس جنگ میں دشمن کے 1000 جنگجوؤں کے مقابلے میں 77 مہاجرین اور 236 انصار پر مشتمل مسلمانوں کے صرف 313 سپاہی تھے۔ 100 گھوڑوں کے مقابلے میں صرف 2 گھوڑے تھے، اور تلواروں کی مقدار بھی 8 سے زیادہ نہ تھی۔ آپ توجہ کریں، 8 تلواریں، عجیب ہے۔ اس کے باوجود دشمن کو ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ مسلمانوں کے صرف 22 افراد شہید ہوئے، جبکہ دشمن کے 70 افراد مارے گئے اور اتنے ہی اسیر ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو آج کے اس آیات کے بیان کو ہم آیت نمبر 13 تک ہی محدود کر رہے ہیں، اور جو شروع میں نے اشارہ کیا تھا انشاءاللہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ چند روایات کہ جن کا بیسک بنیادی مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے فرامین ہیں، ان کے اہل بیت کے فرامین ہیں، کہ جن کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قرآن کے خلاف ہم سے منسوب کوئی بھی فرمان تمہیں حدیث کر کے بتائے، روایت کر کے بتائے، اسے قبول نہ کرو۔ تو ظاہر ہے میں ساری نہیں پڑھ سکتا، کچھ جو میں نے مارک کر کے رکھی ہیں یعنی منتخب کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور وقت کی کمی کے باعث میں جو ہے وہ ان کے ریفرنس اور باقی چیزیں بیان نہیں کروں گا، صرف ان کے متن بیان کروں گا تاکہ آپ دیکھیں کہ کس قدر تکراراً تاکید کی گئی ہے ایک ایسی بنیادی ترین بات کی کہ
جس پر عمل کرنے والا آپ کو شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے. عوام میں بھی، خواص میں بھی، جو دین بیان کرتے ہیں ان میں بھی، کہ جو جب اپنے بیانات کے لیے اور اپنی تقاریر کے لیے روایات کا انتخاب کر رہا ہو تو وہ یہ بھی ساتھ میں متوجہ ہو کہ یہ قرآن مجید اس موضوع کے بارے میں کیا بات فرماتا ہے، تاکہ میں وہی بیان کروں کہ جو قرآن کے مطابق ہو اور قرآن کے مخالف نہ ہو. یہ ایک بہت ہی عظیم المیہ ہے جس کا ہم شکار ہیں، اور اس کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتی. پہلی روایت جو ہے وہ، یہ چونکہ نام ائمہ کے رسول پاک کے بار بار آئیں گے، میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ زیر لب، بجائے بلند صلوات کے زیر لب انشاءاللہ آپ صلوات وغیرہ پڑھتے رہیں گے تاکہ ہم وقت سے استفادہ کر سکیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، لا تمسکو، تمسک نہ کرنا، علیہ بشیء، مجھ پر کسی بھی چیز سے، مجھ پر یعنی جو میرا نام لے کے بولی گئی، میرے اوپر جو بھی بات کی گئی ہو، ان باتوں میں سے کسی ایسی چیز سے تمسک نہ کرنا کہ جو بشیء یخالف القرآن، جو قرآن کی مخالف. اللہ کے نبی فرما رہے کہ کوئی بھی چیز جو میرا نام لے کے بولی گئی ہو اور ہو قرآن کے مخالف، کبھی بھی اس سے تمسک نہ کرنا. فإنی، اس لیے کیونکہ یقیناً میں، لا احل الا ما احل اللہ، میں حلال نہیں کرتا مگر صرف اس کو جسے اللہ نے حلال کیا. قرآن اللہ نے حلال کیا، کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن سے پتہ چلے گا. وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور نہ ہی میں حرام کرتا ہوں کسی چیز کو سوائے اس کے جسے اللہ نے حرام کیا. اور اللہ کا حرام و حلال تمہیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن مجید سے. بس تم دیکھو قرآن میں اللہ نے حلال کر دیے، پھر میرے سے روایت آ جائے یہ حرام ہے، مت قبول کرو. اور تم دیکھو اللہ نے قرآن میں حرام کر دیے، میرے سے آ جائے حلال ہے، مت قبول کرو. اگلی روایت، اس میں بھی علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الحدیث سیفشو عنی، یقیناً ان قریب، یہ سیفشو یہ وہی والا سین ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ستغلبون، سیفشو ان قریب پھیلے گی، حدیث عنی یعنی مجھ سے، میرے بارے میں. یہ آپ جب حدیثیں پڑھتے ہیں نا، ان الامام الصادق یعنی امام صادق سے یہ سنا گیا، ان رسول اللہ. یہ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، ان جابر ابن عبداللہ، یہ ان وہ انی مجھ سے، یعنی مجھ سے منسوب ان قریب حدیث پھیلے گی. فَأَرِضُوهُ عَلَى الْقُرْآنِ، تو اس حدیث کو قرآن کے سامنے پیش کرنا، قرآن پر عرض کرنا یعنی پیش کرنا. فَمَا لَيْسَ يُوَافِقُ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ عَنِّي، تو جو بھی قرآن سے موافق نہ ہو، مخالف کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ موافق. جو بھی قرآن سے موافق نہ ہو فَلَيْسَ عَنِّي، وہ میری طرف سے نہیں ہو. آپ توجہ فرمائیں، امپورٹنس کتنی ہے قرآن، اور ہمارے رویوں کی طرف توجہ فرمائیں، الٹ ہے اس کا. لیکن ہم بہت خوش ہیں. بنیادی ترین دین فہمی کا یہ ستون ہے، جس کو ایسے گم کیا ہے
احساس زیاں بھی نہیں ہے اس کا، کہ ہوتا ہے نا کہ ہم سے کوئی چیز گم گئی ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ اگلی حدیث یہ راوی ہیں ابو ایوب ایوب ابن حر، یہ کہتے ہیں سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، میں نے سنا ابا عبداللہ، روایات میں جب ابا عبداللہ یا ابو عبداللہ یا ابی عبداللہ آتا ہے تو کون مراد ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ راوی کہتا ہے ایوب ابن حر کہ میں نے امام کو سنا کہ فرما رہے تھے کل شیء، ہر چیز، ہر فرمان، ہر روایت، ہر حدیث، کل شیء مردود، مردود کسے کہتے ہیں؟ اردو میں ذرا ہم نیگیٹو معنی میں رد کرنا، دو معنی، ایک دفعہ کسی کو امتحان میں فلان بندہ رد ہو گیا یعنی فیل ہو گیا، شیطان مردود یعنی رد کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اور ایک اسی معنی سے کیا معنی ہے؟ پلٹانا، رد کیا جائے گا۔ جب اس کے بعد الہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف رد کیا جائے گا، اس کی طرف پلٹایا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کل شیء مردود الی کتاب اللہ، ہر چیز پلٹائی جائے گی اللہ کی کتاب کی طرف۔ پلٹاتا ہے کوئی؟ فیشن ہے ہمارے؟ ہے ہی نہیں۔ جبکہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ جو بھی سنو، جو بھی دین کے نام پر تمہیں بتایا جائے، کہاں پلٹاؤ اسے؟ اللہ کی کتاب کی طرف پلٹاؤ۔ آپ ایک روٹین بنائیں، جو ہم بار بار کہتے ہیں قرآن پڑھنے کی، زیادہ گہرائیوں میں نہ جائیں، ابتدائی طور پر ترجمے کی حد تک ایک دفعہ، 2، 3، 4، 5 توجہ سے پڑھیں، آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ ایک مجموعی تصور قرآن کی باتوں کا آپ کے ذہن میں، اور جتنا آپ یہ تکرار کرتے جائیں گے ہو توجہ کے ساتھ، تیز تیز بھاگ کے نہیں۔ بھاگتا وہی ہے جس کو زیادہ ثواب کا لالچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ملتا کام میں، دھوکہ ہوتا ہے۔ جبکہ جتنا آہستہ اور غور سے پڑھے گا اتنا ثواب زیادہ ملے گا، جس کو حقیقت میں ثواب کہتے ہیں، چونکہ وہ کام کر رہا ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جتنا توجہ سے غور کر کے آپ قرآن کو پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے آیات کا آپس میں لنک آپ کے دماغ میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے ایک آیت پڑھی 15ویں سپارے میں، آپ کو ٹھک سے دوسرے سپارے کی آیت ذہن میں آ جائے گی کہ یہ آپس میں ان کا لنک ہے، آپس میں ان کا رشتہ ہے۔ تبھی ائمہ نے فرمایا ہمارے پیروکار وہ ہے جو ہر روز قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ پیروکاروں کو بھی کیا کیا گیا؟ اصل طریقے سے ہٹا کے ثواب والے طریقے پہ لگا دیا گیا۔ ہر روز پڑھو، یہ والی سورت پڑھو، وہ والی سورت پڑھو، فلان پڑھو، لیکن خبردار سمجھنے کی طرف توجہ کی تو گمراہ ہو۔ ایسے زبردست طریقے سے کام خراب کیے، شیعوں کا بھی سنیوں کا، دونوں کا، اکثریت عوام کی یوں ہی ہے۔ جبکہ امام فرما رہے ہر چیز پلٹاؤ قرآن کی طرف، تو جس کی طرف پلٹانی ہے وہ جگہ ہی غائب کر دی۔ جہاں پہ چیک کروانا ہے کہ جنت کا ٹکٹ صحیح ہے یا یہ کنفرم ہے، یا جو آج تقریر میں سنا ہے ہم نے، یہ کنفرم ہے یا کنفرم نہیں ہے، کمپنی کا ہے یا کمپنی کا نہیں ہے، فیک ہے یا صحیح ہے، وہ دفتر ہی بند کر دیا ہوگا، ادھر رجوع ہی کوئی نہ کر سکے۔ کہا یہاں سے ثواب لو، اس دفتر کو چوم کے گزر جانا دیوار کو، اندر سے جا کے چیک مت کرنا جو سنا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ یہ کیا ہم نے۔ فرمایا کہ کل شیء مردود الی کتاب اللہ، ہر چیز کو پلٹایا جائے گا اللہ کی کتاب کی طرف، والسنہ، اور سنت رسول کی طرف۔ ایک چیز کا اضافہ ہوگا، سنت رسول سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ چیز جو اللہ کے نبی کے طریقے کے طور پر مسلماً معلوم ہے، مسلم معلوم ہے، سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی یوں کرتے تھے۔ ایک روایت آئے جو اس کے الٹ ہو، ٹھیک ہے، مثلا یہ رسول پاک نے کسی کو گالی دے دی، یہ روایت آ گئی، نہیں مانیں گے۔ امام نے کسی کو گالی دی ہے ایسی روایت نہیں مانیں گے۔
جو بہترین اخلاق کا، ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی بہت بہترین اخلاق کا آدمی ہو، اس کے منہ سے گالی سننا ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. تو امام معصوم کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ رسول اللہ کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ روایت آ گئی ہو سکتا ہے مشہور بھی ہو جائے، لیکن جو بندہ ہوگا عقل مند بندہ، وہ کہے گا کہ یہ تو ان کا طریقہ نہیں گالیاں دینا، یہ طریقہ تو اوروں کا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ کسی غریب کی محنت ہے جس نے اپنی طرف سے گالی اس کو آئی ہوگی، اس نے امام کے نام سے منسوخ کر دی. امام نے کیوں کہا؟ دل اپنا کر رہا ہوگا گالی دینے کا، پرانے زمانے میں وہ لگا اس نے امام کے نام پہ دیا. تو یہ سنت کی طرف پلٹائے جانے سے مراد جو معلوم ہے کہ وہ ایسے نہیں تھے، اللہ کے رسول یہ کام نہیں کرتے. اب ایک روایت آ گئی اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے، نہیں مانی جائے گی، ورنہ تو ہر چیز خراب ہو جائے گی. یعنی موڈ میں ہوتے تھے تو کر لیتے تھے، موڈ میں نہیں ہوتے تھے نہیں کرتے تھے. سنت کون سی؟ کرنا یا نہ کرنا. خاص طور پہ یہ نیگیٹو کاموں کے بارے میں کہ جو اللہ کے نبی کے قرآن کہہ رہے انک لعلی خلق عظیم، اور اللہ کے نبی گالیاں نکال رہے، نعوذ باللہ. ہر چیز کو پلٹایا جائے گا اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف. وَكُلُّ حَدِيثٍ، اور ہر وہ حدیث کہ جو لا یوافق کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کے موافق نہیں ہوگی. زخرفن، زخرف کسے کہتے ہیں؟ جو بظاہر بڑا سجا سجو کے سامنے لایا جاتا ہے، ہوتا باطل ہے. قرآن کی ایک سورت بھی ہے زخرف، سورہ زخرف. اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی باتوں کو زخرف القول کہا ہے کہ شیطان اتنا زبردست لفاظی اور کیا سو کالڈ دلیلوں کی شکل میں لائے گا کہ بندہ کہتا ہے یار کیا زبردست بات کی ہے، ہوگا باطل. اسے کہتے ہیں زخرف القول، جو دنیا داروں کو، نفس پرستوں کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی نہ کرنی پڑے، مشکلات بھی نہ ہو، اور کام بھی ہمارا سیٹ رہے، ہمارے لیے راستے بھی کھلتے جائیں. زخرف القول. وَكُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ زُخْرُفٌ، ہر وہ حدیث جو اللہ کی کتاب سے موافق نہیں ہے زخرف. یعنی تمہیں بظاہر بڑی اچھی لگی لیکن ہوگا باطل. اگلی حدیث کلیب ابن معاویہ اسدی یہ نقل کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کیجئے الفاظ تھوڑے تھوڑے ڈیفرنٹ ہے، بنیادی بات وہی ہے. ما اتاکم عنا من حدیث، میرا آپ سے سوال ہے، یہ سنتے بھی جائیے اور ذرا مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ شرکت کرتے ہوں گے مذہبی محافل میں، تقریریں سنتے ہوں گے. آپ نے زندگی میں کتنی مرتبہ یہ حدیثیں سنی، ان پر تاکید سنی؟ کتنی دفعہ؟ کیوں نہیں سنی اس پہ غور کریں. ما اتاکم عنا من حدیث، جو بھی حدیث ہم سے تمہارے پاس آئے. عموم ہے، یہ عربی کی جو تعبیر ہے، ما اتاکم عنا من حدیث، جو بھی ہم سے تمہارے پاس حدیث آئے. لا یصدقہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تصدیق نہ کرتی ہو اس حدیث کی، فہو باطل، وہ باطل ہے. کتنا ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب میں تمہیں پتا ہو کہ کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ تمہیں کچھ تو پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے. ورنہ اٹھ کے کہو کہ سائنس کی ترقی ہے، اوپر والے لاہور نیچے والے کراچی جا رہے ہیں. سنا وہ جو آپ نے، بندہ بیٹھا بھاولپور سے، اس نے جانا تھا لاہور اور غلط ٹرین میں بیٹھ گیا جو کراچی جا رہی تھی، اور اوپر برتھ پہ چڑھ کے سو گیا. کافی دیر کے بعد جب اٹھا تو نیچے والے سے پوچھا کہ کون سا شہر آیا؟ تو اس نے کہا جی حیدرآباد آ. تو اس نے کہا بھائی بڑی سائنس ترقی کر گئی، ایک ہی ٹرین میں اوپر والے لاہور جا رہے ہیں، نیچے والے
یعنی دوسری سائڈ پہ کراچی کی طرف موو کر رہے ہیں. تو ہماری بعض اوقات دین کے بارے میں بھی یوں ہے. فرما رہے ہیں ہر وہ حدیث جس کی اللہ کی کتاب تصدیق نہ کرے. کتنا امپورٹنٹ ہے. کون کرتا ہے؟ اصلاً ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا. ان کا ذکر کیا جائے گا تو لوگ پھر قرآن مجید کی طرف کہیں گے پڑھاؤ ہمیں پھر، جس سے ہمیں بھی پتہ چلے تصدیق کرتا ہے یا تصدیق نہیں کرتا. ما اتاکم عنا من حدیث لا یصدقہ کتاب اللہ فہو باطل. جو بھی ہمارے طرف سے، کہ ہماری طرف سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمارے نام سے حدیث تم تک پہنچے جس کو اللہ کی کتاب تصدیق نہ کرتی ہو فہو باطل، تو سیدھی سیدھی 2 اور 2 4 وہ باطل ہوگی. ابن ابی عمیر یہ بہت مشہور اور جلیل القدر راویوں میں سے، اصحاب میں سے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال، خطاب کیا، خطبہ دیا اللہ کے نبی نے اور فرمایا ایھا الناس. اب اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، بات وہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ما جاءکم عنی، جو تمہارے پاس آئے، عنی مجھ سے نقل ہو کر، یوافق کتاب اللہ، اور موافق ہو اللہ کی کتاب کے، فَأَنَا قُلْتُهُ، تو میں نے وہ کہا ہے. وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَقُلْهُ، اور جو تمہارے پاس آئے قرآن سے مخالفت ہو اس کی تو وہ میں نے نہیں کہا. اور کیسے بتائیں؟ آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث، وَقَدْ أَجْمَعُوا، اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لهم، کہ اللہ کے نبی نے ان سے یہ فرمایا. کیا فرمایا؟ اِنَّهُ سَيُقْذَبُ عَلَيَّ، ان قریب. یہ یقذب کا سین وہی والا سین ہے. اب آپ کو سین کا سین آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. سیقذب، ان قریب جھوٹ بولا جائے گا، علیہ مجھ پر. کما کذب علی من کان قبلی من الانبیاء، جیسے مجھ سے قبل جو انبیاء تھے ان پر جھوٹ بولا گیا. یعنی میرا کوئی نیا کام میرے ساتھ نہیں ہونا، پہلے بھی امتیں اپنے نبیوں کے ساتھ یہ کام کر چکی. تو ان قریب مجھ پر بھی جھوٹ بولا جائے گا جیسے مجھ سے پہلے انبیاء پر جھوٹ بولا گیا تھا. تو تم کیا کرنا؟ فما جاءکم عنی فاعرضوہ علی کتاب اللہ عز وجل، تو جو بھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے اسے اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرنا. فما وافق کتاب اللہ عز وجل فہو منی وانا قلتہ، تو جو اللہ کی کتاب کے موافق ہو وہ مجھ سے ہے اور میں نے وہ کہا ہے. وَإِنْ قَالُوا لَمْ يَقُلْهُ، اور اگرچہ لوگ کہیں یہ نہیں کہا رسول پاک نے، میں نے کہا ہے. اللہ کی کتاب کے موافق نہیں بات کروں گا تو کون سی بات کروں گا؟ وَمَا خَالَفَ کتاب اللہ، اور جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو عز وجل، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَمْ أَقُلْهُ، نہ وہ میری طرف سے ہے نہ وہ میں نے کہا ہے. وَإِنْ قَالُوا قَالَهُ، اور اگرچہ لوگ تمہیں کہیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، میں نے نہیں فرمایا. تاکیدیں دیکھیں آپ. لوگ کہیں، لوگ کون؟ تمہارے عالم کہیں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، لیکن تم دیکھو اللہ کی کتاب کے مخالف ہے، میری طرف سے نہیں ہے. اگرچہ لوگ تمہیں کہتے رہے کہ تمہارے نبی نے یہ فرمایا. کس کو پتہ چلے گا؟ جس کو پتہ ہو کہ اللہ کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہو. اہم ترین اسلام کے نصاب کا حصہ، کمپلسری ترین حصہ، اصلاً اس سے غفلت برتی جا رہی ہے. آج کے لیے آخری حدیث، چند اور بھی ہیں جن میں بعض امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ اللہ نے توفیق دی تو نیکسٹ
درس میں میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج کے لیے یہ آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، تھوڑی سی طولانی ہے، میں اس کی عربی چھوڑ رہا ہوں، ضروری جگہوں پہ پڑھوں گا۔ عبداللہ ابن جعفر ہاشمی یہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک گروہ کو بلوایا اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال پوچھا۔ تو یہودیوں نے حضرت موسیٰ کی حدیثیں بیان کی، یہاں تک کہ رسول پاک پر واضح ہو گیا کہ یہ موسیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں انہوں نے جو جھوٹ بولے ہوں گے وہ موسیٰ کی حمایت میں بولے ہوں گے یا مخالفت میں؟ یعنی کہوں گے موسیٰ کے فضائل بیان کیے ہوں گے یا موسیٰ کو نیچے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بڑھایا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے پر واضح ہو گیا کہ یہ اپنے نبی پر جھوٹ باندھ رہے۔ پھر ان سے فرمایا کہ آپ چلے جائیں، وہ چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے نصارہ کے ایک گروہ کو بلوایا، مسیحیوں کے ایک گروہ کو بلوایا اور ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں باتیں بیان کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی پر واضح ہو گیا کہ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ پر۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ اٹھ جائیں، چلے جائیں۔ وہ جب چلے گئے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے مسلمان موجود ہیں سب کو بلا لو۔ یعنی یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد اللہ کے نبی کو خطرے کا احساس اور بڑھ گیا، تو فرمایا جتنے اب مسلمان ہیں، میرے امتی جو ہیں، میرے ماننے والے، ان سب کو بلا لو۔ تو لوگوں نے کہا دیہاتیوں کو بھی بلوائیں یا فقط شہر والوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، دیہاتیوں کو رہنے دو، ہاں ان میں سے اگر کوئی شہر میں ہے تو اس کو ہی بلا لو۔ یعنی گویا اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں کہ میں فوری طور پر جو لوگ ہیں ان کو بلا کر اس اہم بات کی طرف توجہ کروا دوں۔ دیہاتوں میں بندے بھیجو گے، وہ جائیں گے آئیں گے، لیٹ ہو جائے گا، تو جو ابھی موجود ہیں ان کو بلا دو۔ تو راوی کہتا ہے سب اکٹھے ہو گئے، فاجتمعوا الیہ، سب اللہ کے نبی کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی ان سب سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ میں نے یہودیوں کے ایک گروہ سے موسیٰ کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے موسیٰ کے بارے میں باتیں کی، یہاں تک کہ جھوٹ بولا موسیٰ کے بارے میں۔ اور میں نے نصارہ کے ایک گروہ سے عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے مجھے عیسیٰ کے بارے میں چیزیں بیان کی، یہاں تک کہ جھوٹ بولا انہوں نے عیسیٰ پر۔ وَإِنَّهُ، یہاں سے عربی پڑھ رہا ہوں، وَإِنَّهُ، اور ایک اہم ترین بات جان لو، یقیناً سَيَكْثُرُ، یہ سین بھی وہی ہے، یکسر کثرت سے، کثرت ہو جائے گی، یعنی ایسا نہیں کہ اکا دکا، کثرت، سَيَكْثُرُ، ان قریب کثرت ہو جائے گی، علیہ من بعدی، مجھ پر کی جانے والی باتوں کی میرے بعد، یعنی میرے نام سے جو باتیں ہوں گی کثرت سے ہوں گی میرے بعد، کما کثر علی من قبلی من الانبیاء، جس طرح میرے سے پہلے والے انبیاء کے بارے میں کثرت سے باتیں کی گئی، میرے بارے میں بھی یہی ہونے والا ہے ان قریب۔ فما حدثتم عنی بحدیث، پس جب بھی کوئی حدیث تمہیں بیان کی جائے، انی، مجھ سے منسوب کر کے، فَاعْتَبِرُوهُ بِكِتَابِ اللَّهِ، تو اس کا اعتبار اللہ کی کتاب سے دیکھنا، یعنی اللہ کی کتاب کے اندر جو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں اس حدیث کا اعتبار وہاں سے دیکھنا۔ کیسے دیکھنا؟ کوئی جو پہلے جملے گزر چکے ہیں، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ حَدِيثِ، جو اللہ کی کتاب کے موافق ہو تو وہ میری حدیث میں سے ہوگا۔ اور یہاں پہ ایک جملہ بولا ہے، توجہ کیجئے، اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں، بس یہ حدیث ختم ہو رہی ہے،
لیکن یہ بات سمجھ، جملہ معترضہ آپ جانتے کیا ہوتا ہے؟ کہ مثلا میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، تو بات جو جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں اسے ایک لمحے کے لیے روک کے بیچ میں کسی اور چیز کی وضاحت کرتا ہوں، کسی اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ مثلا میں یہ بول اللہ کے نبی نے یہودیوں کے ایک گروہ کو بلایا، اور بیچ میں کہوں پچھلے ہفتے بھی آپ کو میں نے یہ بتایا تھا، اور ان سے سوال کیا موسیٰ کے بارے میں۔ یہ جو بیچ والا جملہ ہے اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ آتا کس لیے؟ یعنی جو کلام چل رہا ہے اسے ڈسکنٹینیو کر کے، اسے پوز کر کے بیچ میں ایک بات بولی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہی کنٹینیو کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ یہاں پر جو جملہ معترضہ لائے ہیں اللہ کے نبی اس روایت کے مطابق وہ عجیب ہے، اپنی بات پر تاکید کے لیے کہ میں تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کی کتاب کے موافق ہو وہ میری حدیث ہو۔ جملہ معترضہ یہ وَإِنَّمَا هَدَى اللَّهُ نَبِيَّهُ بِكِتَابِهِ، اور یقیناً اللہ نے اپنے نبی کی ہدایت اپنی کتاب سے ہی کی ہے، تو وہ نبی اس کتاب کے خلاف کیسے بول سکتے؟ یعنی مجھے جو اللہ نے رہنمائی کی ہے وہ اسی قرآن سے کی ہے، تو میں کیسے پھر کوئی بات کر سکتا ہوں جو اس قرآن کے مطابق نہ ہو؟ یہ جملہ معترضہ ہے۔ اب پیچھے سے دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں۔ پس فما وافق کتاب اللہ، جو موافق ہو اللہ کی کتاب کے، فہو من حدیثی، تو وہ میری حدیث میں سے ہوگا۔ وَإِنَّمَا هَدَى اللَّهُ نَبِيَّهُ بِكِتَابِهِ، اور اللہ نے تو اپنے نبی کی صرف اسی کتاب سے ہدایت کی ہے۔ وَمَا لَمْ يُوَافِقْ، اور جو موافق نہ ہو کتاب اللہ کے، فَلَيْسَ مِنْ حَدِيثِي، تو وہ میری حدیث میں سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ میری رہنمائی بھی اللہ نے اسی کتاب سے کی ہے، تو میں کیسے اس کتاب کے خلاف آ کے بات کروں؟ یہ جملہ معترضہ سمجھ آ گیا؟ یعنی میری بھی، میں تو خود یہیں سے پڑھا ہوں، تو میں کیسے اس کی اینٹی آ کے اس کی مخالفت میں بات کر سکتا ہوں؟ لہٰذا فارمولہ یہ ہے کہ میرا کوئی بھی فرمان جو کتاب خدا کے موافق ہے وہ میری حدیث ہوگی، جو اس کے ساتھ موافق نہیں ہوگا وہ میری حدیث نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہ تمہارے پاس اگرچہ میرے نام سے بیان کی جائے، میرے نام سے پہنچے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ چند منٹ اوپر ہو گئے، بہرحال یہ حدیث میں تمام کرنا چاہ رہا تھا، دیگر بھی ہیں جن میں کچھ اور اہم نکات کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ اللہ نے توفیق دی، زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے، اگلے سیٹرڈے کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تو اگر یعنی ہم پہلے تمام کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اپنے دین کے بارے میں اور دین فہمی کے بارے میں پروردگار عالم سنجیدگی کا رویہ اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کما حقہ حدیث ثقلین اور حدیث ثقلین کے دونوں جو پہلو ہیں، یعنی دونوں جو حصے ہیں قرآن مجید اور محمد وآل محمد، ان دونوں سے حقیقی معنوں میں پروردگار عالم تمسک کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔